افغانستان ایک ایسی جگہ بن گیا ہے جہاں دنیا کی دو بڑی طاقتیں اپنے اپنے منصوبے آزما رہی ہیں۔ ایک طرف فوجی طاقت پر مبنی حکمت عملی ہے تو دوسری طرف ترقی اور انفراسٹرکچر کا ایک بہت بڑا منصوبہ۔ آج ہم ان دو بالکل مختلف راستوں کا جائزہ لیں گے جو اس خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ چلیں شروعات کرتے ہیں اس انتہائی سنسنی خیز بیان سے۔ یہ الفاظ ماخذ کے مطابق امریکی حکمت عملی کی عکاسی کرتے ہیں، ایک ایسی حکمت عملی جو فوجی طاقت اور ایک بہت ہی خاص ہدف پر ٹکی ہوئی ہے، بگرام ایئر بیس۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ دنیا بھر میں اتحاد کیسے بدل رہے ہیں، پھر ہم امریکہ کی فوجی حکمت عملی پر نظر ڈالیں گے، اس کے بعد ہم افغانستان میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی بات کریں گے، اور آخر میں ان سب کا خطے پر کیا اثر پڑ رہا ہے اس کا جائزہ لیں گے۔ تو پہلا نقطہ ایک بدلتی ہوئی دنیا۔ ماخذ کا کہنا ہے کہ پرانے اتحاد ٹوٹ رہے ہیں اور نئے جنم لے رہے ہیں۔ مثال کے طور پر مشرق وسطیٰ میں ترکی اور مصر کا ایک دوسرے کے قریب آنا اور مل کر فوجی مشقیں کرنا، یہ تبدیلیاں اس بات کا اشارہ ہیں کہ طاقت کا توازن بدل رہا ہے، اور یہی بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ افغانستان میں جاری کشمکش کی بنیاد ہے۔ اور اسی بدلتے ہوئے منظرنامے میں امریکہ کی حکمت عملی ایک بہت ہی خاص چیز پر ٹکی ہوئی ہے۔ ماخذ اسے امریکہ کا بگرام گیمبٹ کہتا ہے، جس کا سارا زور افغانستان میں ایک واحد اسٹریٹجک اثاثہ حاصل کرنے پر ہے۔ تو یہ بگرام ایئر بیس آخر ہے کیا چیز؟ یہ صرف کوئی عام ہوائی اڈہ نہیں ہے، بلکہ یہ دہائیوں سے افغانستان میں غیر ملکی فوجی طاقت کی سب سے بڑی علامت رہا ہے، اور اسی لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے۔ اس کی تاریخ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے 1950 کی دہائی میں، جب سوویت یونین نے اسے بنایا۔ سرد جنگ میں امریکہ نے استعمال کیا، پھر روس نے اسے مزید بڑا کیا، اور 2010 تک تو یہ امریکی فوج کے لیے ایک مکمل شہر کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کو بغرام میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ ماخذ اس کے پیچھے کئی اسٹریٹجک وجوہات بتاتا ہے۔ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا، دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنا، وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کرنا، اور ساتھ ہی ساتھ روس پر بھی نظر رکھنا۔ اور بس یہیں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک طرف ہے امریکہ کی فوجی اڈے پر مرکوز حکمت عملی، اور دوسری طرف ہے چین اور اس خطے کے دوسرے ملکوں کا بالکل مختلف پلان، جو سڑکوں، ریلوے اور پائپ لائنوں کے ذریعے پورے خطے کو آپس میں جوڑنا چاہتے ہیں۔ امریکی فوجی حکمت عملی کے ٹھیک برعکس ماخوذ ایک دوسری ہی تصویر دکھاتا ہے، جسے وہ کہتا ہے افغانستان کی ترقی کا دھماکہ۔ دعویٰ یہ ہے کہ چین اور دوسرے علاقائی ممالک کی مدد سے افغانستان میں بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر کے منصوبے شروع ہو چکے ہیں۔ یہ نقطہ بہت گہرا ہے کہ جب پوری دنیا کی نظریں فوجی اڈوں پر جمی ہیں، پردے کے پیچھے افغانستان کو نئے سرے سے بنانے کا کام چل رہا ہے۔ آپ ذرا کچھ نمبرز پر غور کرتے ہیں۔ صرف ایک پروجیکٹ کوش تیپا نہر، یہ 5 لاکھ ہیکٹر زمین کو سیراب کرے گا۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ افغانستان کا 1/3 حصہ کاشت کے قابل ہو جائے گا۔ یہ تو ایک زرعی انقلاب سے کم نہیں۔ اب آتے ہیں ٹرانس افغان ریلوے کی طرف۔ اس پروجیکٹ کے ذریعے سامان کو وسطی ایشیا سے جنوبی ایشیا پہنچانے کا وقت 35 دن سے گھٹ کر صرف 4 دن رہ جائے گا۔ سوچئے، پورے 31 دن کی بچت۔ تجارت کے لیے یہ ایک گیم چینجر ہے۔ اور پھر ہے ٹیپی گیس پائپ لائن۔ رپورٹ کے مطابق اس سے افغانستان کو سالانہ $1 ارب ملنے کی توقع ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا کر سکتا ہے۔ تو یہ سارے پروجیکٹس، چاہے وہ ریلوے ہو، ٹیپی پائپ لائن ہو یا کاسا ہزار بجلی کا منصوبہ، یہ سب مل کر افغانستان کو خطے کا مرکز بنا رہے ہیں، جو ازبکستان سے لے کر بھارت تک سب کو جوڑ رہا ہے۔ اور بات صرف ٹرانزٹ پروجیکٹس تک محدود نہیں۔ بخش آباد ڈیم، پھر 30 لاکھ لوگوں کے لیے ایک پورا نیا کابل شہر، لیتھیم اور تانبے جیسی معدنیات کی کان کنی، اور سالنگ ٹنل کی تعمیر نو، یہ سب ایک بڑی تصویر کا حصہ ہیں۔ اور ان کوششوں کا فائدہ بھی ہو رہا ہے۔ اس سورس کے مطابق قدرتی وسائل سے آنے والی آمدنی بڑھ رہی ہے۔ 2022 میں یہ $1.5 ارب تھی، اور آگے بھی اس میں اضافے کا امکان ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اس پیسے کو دوبارہ نئے انفراسٹرکچر پروجیکٹس میں لگایا جا رہا ہے، جس سے ترقی کا ایک سائیکل شروع ہو گیا ہے۔ تو ایک طرف فوجی اڈے کی سیاست اور دوسری طرف معیشت کا جال۔ سوال یہ ہے کہ ان دو بالکل الگ حکمت عملیوں کا خطے کی سیاست اور فوجی توازن پر کیا اثر پڑ رہا ہے؟ ماخذ کے مطابق اس کشمکش کا اثر پورے خطے میں محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان کے درمیان فوجی کشیدگی بڑھ رہی ہے، وہیں مشرق وسطیٰ میں ترکی اور مصر جیسے ملک نئے اسٹریٹجک اتحاد قائم کر رہے ہیں۔
اسی نئی صورتحال کا ایک اور نتیجہ ہے ہتھیاروں کی دوڑ۔ اب پاکستان اور سعودی عرب جیسے ملک فوجی معاملات میں خود کفیل ہونے کے لیے اپنے ہی ملکوں میں ہتھیار بنانا شروع کر چکے ہیں۔ تو آخر میں ہم اس سوال پر آتے ہیں، کیا ہم خطے کی ترقی کا ایک نیا دور دیکھ رہے ہیں جس کا مرکز افغانستان ہے، یا پھر یہ مختلف حکمت عملیاں اصل میں ایک بڑے عالمی تنازع کی پیش خیمہ ہیں؟ اس کا جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔